غیب نہیں جانتے تھے، علم کا نام معیقون نہیں جانتے تھے، علم قیامت نہیں جانتے، پیٹ میں بچہ ہے کیسا ہے نہیں جانتے تھے، بارش کب ہوگی نہیں جانتے تھے، بنا 120 لسٹ بنا، نہیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے۔ اب پھر قرآن کے پاس، اچھا جو نہیں جانتے تھے میں نے سکھا دیا، تو اب کیا نہیں جانتے؟ کہ رسول پاک نے کہا میں اس علم کے دریا کو بہتا ہی دیکھنا چاہتا ہوں، انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ۔ اس پر بہت سن چکے ہیں، میں صرف ایک جملہ بول کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور بڑی بے تکلفی سے مولا کائنات سے بات کرنے لگے، دونوں صحابی ہیں تو ظاہر ہے آپس میں فرینڈشپ ہے، بردرہڈ ہے۔ علی سے کہا تو مولا علی نے ان کو دیکھ کے فرمایا سنو، جو ایک بار نبی سے ملے گا، ایک بار نبی سے ملے گا، مجھ سے 2 بار ملے گا۔ وہ گنتی میں ذہن ان کا چلا گیا، نبی ایک بار، علی 2 بار، مگر وہ زمانہ نیکوں کا تھا، پاک صاف صحابی عاشق رسول، سیدھے چلا گیا رسول کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، راستے میں علی ابن ابی طالب ملے، میرے سے بولے جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا۔ علی نے کہا جی بلاؤ علی کو۔ طلب کیے گئے، مولا علی حاضر بارگاہ ہوئے، رسول پاک نے پوچھا علی کیا تم نے ایسا کہا ہے جو مجھ سے ایک بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا۔ کیسے؟ اب سمجھانا چاہتے ہیں اس صحابی کو، تو یہ انداز ہے رسول پاک کا۔ وہ کیسے؟ آپ ہی نے تو فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، آپ شہر ہیں میں دروازہ ہوں، تو جو آپ سے ملنے آئے گا تو داخل ہوگا، اور ملنے کے بعد واپس جائے گا تو پھر دروازے پر آئے گا، میرے سے 2 بار ملے گا۔ ایک بار میری بہنوں بیٹیوں، ایک بار۔ عالمہ کون اور عالم کون؟ عالم دین اور عالمہ دین کون؟ جس کے پاس علم رسول ہو۔ یہ علم رسول چاہے مدرسے سے مل جائے، چاہے دارالعلوم سے مل جائے، اور چاہے پرائیویٹ طریقے سے خواجہ خضر سے مل جائے، کیونکہ اللہ کسی جاہل کو دوست نہیں بناتا۔ اللہ کسی جاہل کو دوست نہیں بناتا، اور کسی جاہل کو دوست بنانے کا ارادہ کر لیا تو اسے جاہل رہنے نہیں دیتا۔ علم رسول ہی اصل علم رسول ہے، اور وہی عالم بناتا ہے، اور وہ مدینۃ الرسول میں ہے، وہ مدینۃ العلم میں ہے۔ تو جب مدینۃ العلم میں یعنی بارگاہ رسالت میں جاؤ گی تب عالمہ بنو گی، تب علم رسول ملے گا، اور وہاں تک جانے میں دروازے کی ضرورت ہے۔ آدم پر پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا، ذہن آدم پر غفلت کا پاکیزہ پردہ ڈال دیا، تاکہ آدم غفلتاً کھا لے، میں حکمتاً زمین پہ لاؤں۔ تو یہ آدم کی خطا نہیں ہے، یہ آدم کی ادا ہے، کیونکہ اگر آدم نے کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ اب زمین پر آئے تو حضرت آدم کو جنت کا فراق فطری
جذبہ استغفار فطری، لیکن تلاش ہوا بھی فطری۔ ان غموں کے ہجوم میں ہوا کو ڈھونڈتے رہے۔ یہ نبی کا عمل ہے کہ زوجہ ملے گی تو قرار ملے گا۔ یہ مردوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جب زوجہ ملا کرے تو قرار بھی ملا کرے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں عورت کی اہمیت۔ لوگ کہتے ہیں عورت کو نبی نہیں بنایا، عورتوں کو بھی پتہ ہے وہ نبی نہیں بننا ان کو۔ ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں ہم کو نبی نہیں بننا، تو نبی کو 24 گھنٹہ پاک ہونا، روزانہ پاک ہونا نبی کے لیے ضروری ہے۔ ہفتہ بھر پاک ہونا، مہینے بھر پاک ہونا، سال بھر پاک ہونا، عمر بھر پاک ہونا۔ اور لوگوں کو پتہ ہے کہ لمحہ ان کے ساتھ کچھ ایام، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھیں، معاف ہے۔ کب تک ہے معاف؟ جب تک نہ ہو جائے پاک صاف تب تک معاف۔ اب اگر عورت نبی ہوتی تو اس کے بھی صحابہ ہوتے، 3 ہفتے اس نبی کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر 1 ہفتہ ایسا آتا کہ صحابہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ بولے کیا ہوا؟ کہ ہماری نبی جو ہیں ناپاکی کی حالت میں، کوئی عورت پسند نہیں کرے گی کہ ناپاکی کی حالت میں جو رہتا ہو اسے نبی بنایا جائے۔ یہ محرومی نہیں ہے، یہ حقیقت شناسی ہے۔ لیکن یہ کم شرف ہے کہ عورت نبی نہیں ہے مگر ہر نبی کی ماں ہے۔ عورت کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں۔ ایک جب وہ پیدا ہوتی ہے، کافر اسے، ایک زمانہ تھا کافر اسے مار دیتے تھے زندہ کیا، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اسلام نے اپنی آغوش رحمت میں لڑکی کو لیا اور کہا یہ لڑکی نہیں پیدا ہوئی، تیرے گھر میں رحمت آئی ہے۔ ماں باپ کی محبتوں کا مرکز، والدین کریمین، وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، جو وہ پیدا ہوتا ہے اسی کنیکشن کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ تو بچے پیدا ہوتے ہیں اس عورت کے جس سے بھی نفاس ہو۔ 9 مہینے تک عورت کو حیض ہی نہیں ہوتا، ہوئے تو بیماری ہے، کیونکہ اس کا خون یوٹیلائز ہو رہا ہے، تو باہر کیوں جائے؟ اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بیکار ہو گیا، بیکار خون کو باہر جانے دو۔ تو بچے بنتے ہیں اسی خون سے۔ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پر کو نفاس تھا ہی نہیں، خون تھا ہی نہیں، خون حیض تھا ہی نہیں۔ وہ خون جو مانع صلاۃ ہو جائے وہ فاطمہ زہرا میں تھا ہی نہیں۔ تو جب پیٹ میں امام حسن آئے، پیٹ میں امام حسین آئے، تو ان کا بدن بنا کس چیز سے؟ جس خون سے بنتا ہے وہ خاتون جنت میں نہیں ہے، تو حسن کی باڈی کس سے بنی؟ کس مٹیریل سے بنی؟ خون ہے نہیں جس سے بنے، خون ہے نہیں تو بنا کیسے؟ یہ پارٹس آف باڈی امام حسن کے امام حسین کے بنے کیسے؟ جب وہ خون ماں میں نہیں ہے،
تو کس مٹیریل سے بنے؟ تو ایک عاشق رسول راز کھول دے رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ ایسی سردار جس عورت کو مل جائے وہ عورت سردار والی ہے، بیکار والی نہیں ہے۔ اب رہا علم، یہی تو بنیاد بنی، ورنہ فرشتوں نے تو معروضہ پیش کیا، اللہ تو آدم کو زمین پہ بھیج رہا ہے، اس کی اولادیں قتل و غارت گری کریں گی، فساد کریں گی، شکوہ صحیح تھا، رپورٹنگ کریکٹ ہے، لیکن اللہ کی حکمت تو اور ہے نا۔ آدم علم کو ظاہر کرو، کل اسما، فوراً بولنے لگے، ایسا لگا جو آج سے لے کے قیامت تک سب بتا ڈالیں گے۔ اس علم کے آگے فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ علم کوئی بنیاد بنی فضیلت کی، فرشتوں پر افضلیت کے لیے بنیاد رب نے بنایا علم کو، اور سارے نبیوں کو علم دے کر بھیجا۔ اور جب ہمارا محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین آئے تو کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، Oh my beloved prophet, I taught you which you didn't know۔ جو نہیں جانتے تھے سب میں نے پڑھایا۔ کتنا پڑھایا؟ جتنا نہیں جانتے تھے۔ کتنا پڑھایا؟ جتنا نہیں جانتے تھے۔ تو ان مولویوں کو رسول پاک کے نہ جاننے کی لسٹ بناؤ، پتا دی نہیں لکھتے۔ میں پوچھتا ہوں ماں باپ کی دعا لکھنے میں کیا جاتا؟ کیونکہ باپ کی شان بھی یاد رکھو، اور ماں کا حق زیادہ ہے۔ باپ کی شان زیادہ ہے اور ماں کا حق زیادہ ہے۔ یہ عورت سب سے بڑا احسان اس کا مردوں پر یہ ہے، یہ عورت مرد کو حرام کاری سے بچاتی ہے، اور ایسے ہی مرد عورت کو، یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ عورتوں کو ہلکے میں مت لینا صاحب، جو لوگ عورتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں ان کا دماغ میرے نزدیک ہلکا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے دماغ کو، ان مردوں کو چاہیے اپنے دماغ کے ہلکے کو مضبوط بنانے کے لیے خانقاہ کے حلقے میں آ جائیں، ورنہ سوچو، یہ تو اللہ نے پسند فرمایا، یہ تو اللہ نے پسند فرمایا کہ بغیر مرد کے بیٹا پیدا کر دوں، عیسیٰ مسیح علیہ السلام۔ یہ تو اللہ نے پسند فرمایا کہ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے بغیر مرد کے پیدا کر دوں، مگر تمام علماء کو چیلنج کرتا ہوں، بغیر عورت کے رب نے کسی نبی کو نہیں پیدا کیا۔ عورتوں کو علم کو بھی ہلکے میں مت لینا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لا ینحل مسائل، الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں آتے تھے، اور وہ اپنے ناخن تدبیر سے الجھے ہوئے مسائل کو آسانی سے حل کر دے گی۔ رسول کے قریب تو جاؤ، علم رسول تو حاصل کرو۔ جب رسول ملے اور علم ملے تو وہ علم رسول ہے، ورنہ فضول ہے۔ تو یہ فضول کی بات مت سنو، رسول کی بات سنو۔
بڑا ناز تھا عربوں کو، بیٹا ہونا بیٹا ہونا بیٹا ہونا، کیوں؟ بیٹے سے نسل چلتی، بیٹا ہونا کیوں؟ بیٹا گھر کا چراغ ہے۔ جیسے دنیا کا چراغ سورج ہے، بیٹا جو ہے وہ فیملی کا چراغ ہے۔ بیٹا ہونا، بیٹے سے ہی نسل چلے گی۔ رسول پاک نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ مردوں کا غرور چکناچور، کا مظہر وہ لڑکی، وہ عورت بچی ہے، پھر اس کا دوسرا دور آتا ہے، وہ بیوی بنتی ہے۔ بیوی بنتی ہے کسی ایک کی، اسے بننا ہے کسی ایک کا، اور آپ کے لیے اس لیے ایک رکھا گیا ہے کہ آپ جانتی ہیں ایک کا کیسے ہونا۔ اللہ ایک، نہایت آسانی سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ایک ہی تو ہے، 33 کروڑ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ راضی کرتے کرتے مٹ جاؤ اور گنتی مکمل نہ ہو۔ جو آخری رسول آیا وہ ایک۔ اب جب ہم اللہ کو ماننے لگے، رسول کو ماننے لگے، تو ہمارے اندر قابلیت پیدا ہو گئی ایک کا ہونا۔ عورتوں سے کہا کہ بس تجھے ایک کا ہونا۔ اب اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، 4 بیٹے نہیں ہوئے۔ اسلام کہتا ہے تیرے 4 غلام ہوئے ہیں، وہ بیٹے بھی مرد ہیں۔ تو ایک مرد کی راضی رکھنے کے لیے اس نے اپنی جوانی لٹا دی، تو 4 مردوں کی آقا بن گئی۔ توازن دیکھیں آپ، بیلنس کنٹرول۔ عورت سے زیادہ طاقتور بنتے ہو تو 4 بیٹوں اپنی عورت کے قدموں میں اپنی جنت ڈھونڈو۔ عورت کے قدموں میں مرد کی جنت، جب مرد بیٹا ہو۔ بولو، ایک شوہر کا وفادار ہونے میں 4 وفادار غلام مل رہے ہیں، 2 وفادار غلام مل رہے ہیں، سودا بہت اچھا ہے۔ کسی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اس عورت کو جو اس کی بیوی ہے تماشا مارے، ظلم کرے، طنز کرے، میکے کا نام لے کر کے دل دکھانے والی باتیں کرے، تال و تشنیع سے کام لے۔ بالکل اجازت نہیں ہے۔ شی کین گو ان دا کورٹ۔ جن کی نسلیں مردوں سے چلیں گی، میں رسول اللہ ہوں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ سیدۃ النساء، خاتون جنت، حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا، انہی سے نسل چلی ہے۔ توڑ دیا ذہنوں کے بت کو، کہہ دیا، فرمایا، کلیئر فرمایا، ہر ایک کی نسل اس کے صلب سے چلتی ہے، میری نسل علی کے صلب سے چلے گی۔ بیٹی کو تم بیٹی نہ بنا سکے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیٹی کو اپنے جسم کا حصہ بنا دیا۔ اور تو ناش کرو، تم اس خاتون جنت کی کنیز ہو جو پورے مہینے 300 دن نماز پڑھتی تھی۔ توجہ، مجھے نہ کہنا پڑے اور آپ سمجھ جائیں، 300 دن بڑی سے بڑی عابدہ ہو، زاہدہ ہو، عالمہ ہو،
ساجدہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، 300 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کچھ ایام آتے ہیں جس میں نماز ہی معاف، لیکن قربان جاؤ تمہاری جان، عورتوں کی شان، اللہ مہربان، نبی کا فیضان، تم اس خاتون جنت کی کنیز جو 300 دن، سال کے 365 دن وہ نماز پڑھتی تھی، کیونکہ حیض و نفاس سے وہ پاک تھی۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے، جب بات عورتوں کے سردار کی ہوگی تو اس میں ہر عورت کو مزہ آئے گا۔ عورتوں کی سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار، مردوں کا سر جھکا ہوا ہے، کیا اور جھکانا چاہتی ہو؟ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے ولیوں کا سر جھکا ہوا ہے، اور وہ ساری عورتوں کی سردار ہیں، نہ حیض نہ نفاس۔ اچھا، لیکن آپ جانتی ہیں نا، عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو بلڈ ریلیشن ماں کا اس کی ناف میں کر دیا جاتا، تاکہ ماں کے خون سے اس کے اعضائے بدن کی تشکیل ہو۔ کڈنی ہے، لیور ہے، ہارٹ ہے، برین ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اعضائے بدن، پارٹس آف باڈی استغاثہ پیش کر سکتی۔ لیکن جب بیٹا مرد بن کر جوان ہوا اور عورت تھوڑی ادھیڑ عمر کی یا بوڑھی ہو گئی، وہ اپنے بیٹے کو ڈنڈے سے مارتے مارتے کمر بھی توڑ دے، ڈنڈا بھی توڑ دے، تو بیٹا عدالت میں نہیں جا سکتا۔ جہاں جس عورت کا غلام مرد کو بنایا گیا، حقیقتاً مرد اس ماں کا غلام ہے، لیکن عورت کو غلام نہیں بنایا گیا۔ حق متعین ہے، نان نفقہ متعین ہے، روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری متعین ہے، لیکن اماں اپنے بیٹے کو مارتے مارتے ادھمرا کر دے تو بھی عدالت میں، اسلامی عدالت میں استغاثے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے وہ اماں ہے تو، اور یہ جو لڑکا ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے، بیوی شوہر کی پراپرٹی نہیں ہے، مگر مرد اپنی ماں کی پراپرٹی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ Don't make partner of Allah and be good for parents۔ پیرنٹس مکمل ہی نہیں ہوتے اگر عورت کو خارج کر دیا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ دیکھیں، پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ شرک مت کرو، اور دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں شرک نہ کرو، یہ مقام توحید کی بات ہو رہی ہے، اور متصلاً عورت کا ذکر ہو رہا ہے، متصلاً مرد کا ذکر ہو رہا ہے، والدین کا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابا جان، اماں جان، ان تینوں کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے۔ باپ نہ ہوتا تو کیسے ہوتا، اور اماں نہ ہوتی تو کیسے پیدا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے روح نہ ڈالا ہوتا، حکم نہ فرمایا ہوتا تو کیسے پیدا ہوتا۔ تو پیدائش میں اللہ اور والدین ہیں، اس لیے آیت میں دونوں کا ذکر متصلاً کیا گیا ہے۔ اب اس میں آپ یاد رکھتے ہیں، بہت کافی لوگوں نے اس کو سلوگن بنایا، گاڑیوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ وہ کہتے ہیں
जय माता दी। तो जब दरवाजे से आप दाखिल होंगी तो शहर इल्म में पहुँचेंगी और इल्म रसूल वहाँ मिलेगा। तो अब किसको मिलेगा इल्म दीन? जिसके ताल्लुकात अली मुर्तज़ा से अच्छे होंगे, वही दरवाज़ा है, वही दरवाज़ा है। अगर ताल्लुकात ख़राब करोगे, दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा बंद, तो वही दारुल उलूम बनाओगे शुमाली हिंदुस्तान में, जिसके नाम के बाद बंद, दरवाज़ा बंद। आप देख रहे हैं, तो मौला अली से ताल्लुकात जिसके ख़राब होंगे, दरवाज़ा बंद है, और मौला अली से जिसके ताल्लुकात क़ल्बी, रूहानी, फितरी होंगे, दरवाज़ा खुला है, अंदर जाएगा, आलिम बन कर के आएगा। अब अगर हैदराबाद में किसी का दिल मौला अली के लिए कुछ खफा सा हो, तो समझ जाना दरवाज़ा बंद। इसके पास जो है वो किताब तो है, इल्म रसूल नहीं है। किताबें तो हैं, इल्म रसूल नहीं है। अभी किताबों के होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? गधे की पीठ पर सहाय सिक्का रख दो, मुहद्दिस होगा क्या? वह इल्म के लिए, नबी के इल्म के लिए नबी के पास जाना, और नबी के पास जाने के लिए दरवाजे से दाखिल होना जो मौला अली हैं। इसीलिए वो तमाम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, जिन्होंने मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे ज़मन, आफ्ताब नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब से पंगा लिया है, वो कहीं का आलिम दीन नहीं है। नारे हैदरी, नाज़ान मखदूम अशरफ, हुजूर गाज़ी मिल्लत। मेरी माँ बहनों, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का इल्म मर्दों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा का इल्म मर्दों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। ख़ानदान नबूवत की मुक़द्दस ख़वातीन का इल्म। फिर औरतों को देखो, इल्म के लिए अली मिले तो अली से लिया, हसन मिले तो हसन से लिया, हुसैन मिले तो हुसैन से लिया। ये अहले बैत के इल्म का सिलसिला जारी और सारी रहा। गौसुल अग़वास, साहिब गौसियत कुबरा, अल क़ुतबुल आला, अल इंसानुल कामिल, क़ुतबुल अक़्ताब, सैयदना मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी। उन्हीं के दौर में हम लोग जी रहे हैं। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक उन्हीं का दौर रहेगा। और गौस आते रहेंगे, करम फरमाते रहेंगे, निज़ाम चलाते रहेंगे, और फिर जाते रहेंगे, फिर दूसरे आते रहेंगे। मगर ये जो सिक्का गौसे आज़म का है, कल ही चल रहा था, आज भी चल रहा है, इमाम महदी तक चलता रहेगा। जब वो आएंगे और इल्म का दरिया बहाएंगे, तो तमाम मर्दों के लिए, तमाम औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म दीन हासिल करें, ताकि वो राह दिखा सकें, राह में भटकने न पाएँ। वाह